اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، اور وہ اصحاب الکہف کے لوگ ٹھہرے رہے غار کے اندر ثلاثمائة سنین 900 سال تک، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اس کے اوپر، یعنی 100 سال اور 900 سال اوپر۔ قل اللہ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما لبثوا، کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے اس غار کے اندر۔ لہو غیب السماوات، اسی اللہ ہی کے لیے ہے پوشیدہ چیزوں کا علم جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ ابصر بھی، کیا خوب ہی جانتا ہے وہ، دیکھتا ہے وہ، واسمع، اور کیا خوب سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز، ولا یشرک فی حکمہ، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کے غیب میں، احدن، کوئی ایک۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف، اس دی ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دے واقعہ میں بڑی تفصیل دے نال ذکر فرمایا، اور تسی حضرات اس نو سماعت بھی ماشاءاللہ کر چکے ہو۔ اس کہف دے واقعہ جڑا ہے اصحاب الکہف دا، انہاں 2 آیات دے اندر اس دا خلاصہ اور اس دا نچوڑ اور اس دا ماحاصل، کہ یعنی اس واقعہ تو اسانو کیا حاصل ہوندہ، اس دا لب لباب اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین مکہ انہوں نے سوال کیتا کہ اصحاب الکہف دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے، کون لوگ ہیں، کتنی دیر غار دے اندر ٹھہرے رہے؟ تو اللہ کریم نے وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نے بتایا اور انہاں دا سارا واقعہ سنایا، جس دا تذکرہ سن چکے ہو، ہن اس دا خلاصہ آ رہا۔ اور اس خلاصے دے اندر اور اس واقعے دے اندر اللہ کریم نے یہ ثابت کیتا کہ اصحاب الکہف جڑے ہاں نہ تھے عالم الغیب ہیں اور نہ ہی مختار کل ہیں، جبکہ وہ مشرکین لوگ اصحاب الکہف نو عالم الغیب بھی سمجھ دے ہیں اور انہاں نو مختار کل بھی سمجھ دے ہیں، جس دی بنا تے اصحاب الکہف نو دے نا دوتے 7 روٹیاں بطور نظر دے دیں دے ہیں، اور 8ویں روٹی انہاں دے کتے دے نا دی نظر دے دے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ثابت کیتا اس واقعہ دے اندر کہ نہ تے اصحاب الکہف عالم الغیب ہیں، یعنی انہاں نو تواڈی نظر و نیاز دا علم بھی نہیں ہے، اور فرمایا نہ تے او مختار کل ہیں، یعنی اگر تسی انہاں دے نا تے نظر و نیاز دیو تو انہوں فائدہ نہیں ہے، اگر انہاں دے نا تے نظر و نیاز نہ دیو تو اڈا نقصان کچھ نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ کائنات دے ذرے ذرے دا اختیار ہے تو صرف اور صرف کیڑی ذات دے کول ہے، اللہ دی ذات دے کول ہے۔ فرمایا وَلَبِثُوا، فرمایا اور ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اس غار دے اندر 300 سنین 900 سال تک، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اتے۔ قل اللہ، ایک گل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے، چونکہ اصحاب الکہف دے بارے خود یہود دے جڑے علماء جنہاں نے سوال یہ سکھایا مشرکین نے، انہاں دے اپنے مابین ہی اختلاف آئی کہ اصحاب الکہف غار دے اندر کتنی دیر ستے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر اساڈا یہ جواب سن کے وہ اختلاف کرن نا تو پھر کہہ اللہ اعلم بما لبثوا،
اللہ ہی خوب جان دے کہ اصحاب الکہف بما اس تو مراد ہے کتنی مدت ٹھہرے رہے اصحاب الکہف. فرمایا اللہ خوب جان دے. لہو غیب السماوات، اے ہن نتیجہ اور خلاصہ آ رہا اس واقعہ دا. سمجھنا تسی حضرات نے نتیجہ کہ قصہ اصحاب تو اے سنو سمجھ آ رہا اصحاب کہف تو کہ وہ غیب دان نہ، یعنی کائنات دے ذرے ذرے دا علم انہاں دے کول کوئی نہیں، اور اسی طرح غیبانہ حاجات دے اندر متصرف بھی نہیں ہیں، یعنی وہ کسی دے کوئی کم بھی نہیں کر سکتے. اس تو ثابت کیتا جا رہا. فرمایا لہو غیب السماوات، اللہ ہی واسطے ہے غیب آسمانہ دا والارض اور زمین دا. سمجھو میرے دوستو غیب کس چیز نو آکھیا ویندا؟ جیڑی چیز حواس خمسہ دے ذریعے انسان نو حاصل نہ ہو سکے اس دا علم، اس نو آکھیا ویندا غیب، یعنی پوشیدہ پردے دے اندر چھپی ہوئی چیز. حواس خمسہ انسان دے 5 ہیں. ایک ہے بولنا، انسان بول دے دوسرے نو اس دا علم حاصل ہو ویندا. اسی طرح سننا، انسان کسی چیز نو سن کے اس دے بارے علم حاصل کر دے. اسی طرح چکھنا، کسی چیز نو انسان چکھ کے اس دے بارے علم حاصل کردہ، مٹھی ہے کڑوی ہے ترش ہے کیا ہے. اسی طرح کسی چیز نو انسان ٹٹول کے اس دے بارے علم حاصل کردہ. اسی طرح کسی چیز نو سنگنا، انسان سنگ کر کے اس چیز دا پتہ لگاندا ہے خراب ہے یا درست ہے. تو اس نو آکھیا ویندا حواس خمسہ. جس چیز دا علم حواس خمسہ دے ذریعے حاصل نہ ہوئے، اور حواس خمسہ جتے ایک اور چیز ہے عقل. جتھے حواس خمسہ دی بس ہو جائے اتھے عقل آوے دی. تے جس چیز دا عقل دے ذریعے بے علم حاصل نہ کیتا جائے. سمجھو ان غیب کس نو آکھے ویندا؟ جس چیز نو حواس خمسہ اور عقل دے ذریعے اس دا علم حاصل نہ کیتا جائے بلکہ اس دے اندر وحی الہیہ دی محتاجی ہوئے، اس نو آکھے ویندا غیب. اور یہ بھی ذہن دے اندر رکھو کہ یہ جڑا غیب ہے یہ لوگاں دے اعتبار دے نال ہے. ما غاب عن الناس، وگرنہ اللہ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اتے کائنات دے ذرے ذرے نو جان دے. اس دا علم تھا اتنا ہے کہ آسمانہ دی بلندیاں دے اندر بھی کوئی چیز ہے تو اس دا بھی وہ علم رکھ دے. زمین دی پستیاں دے اندر اور سمندرہ دی تہمہ دے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے تو میرا رب اس دا پوری طرح کلی اور محیط علم رکھ دے. تو فرمایا لہو غیب السماوات، اتھے اس بات ہے. دوسری جگہ تے نفی دا انداز بھی ہے، وہ بھی ذکر کر دیا. فرمایا لہو، اسی اللہ واسطے ہے غیب پوشیدہ چیزہ دا علم. یہ پہلا جز ہے. السماوات جڑیاں آسمانہ دے اندر ہے. آسمانہ دے اندر جنت ہے، آسمانہ دے اندر حورہ ہیں، آسمانہ دے اندر نہرہ ہیں، اور بہت ہی بے شمار اللہ دی ان گنت نعمتاں آسمانہ دے اندر ہیں. فرشتے ہیں، جنت الماوا ہے، اور اس کے بعد بیت المعمور ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دا عرش ہے. بہت ہی بے شمار چیزاں انہاں بندیاں دی روحاں ہیں جڑے ہلے اس کائنات دے اندر آئے نہیں، اور انہاں دی روحاں ہیں جڑے اس کائنات نو چھوڑ کے چلے گئے. تب بہت ساری چیزاں اللہ نے فرمایا جڑیاں چیزاں آسمانہ دے اندر ہیں انہاں تمام چیزاں دا علم کہندے کول ہے لہو، اللہ دے کول ہے، اللہ دے علاوہ اور کہندے کول نہیں. والارض، اور جڑی چیزاں زمین دے اندر ہیں، زمین و آسمان دے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے روح والی ہے چاہے غیر روح والی ہے، چاہے حجر ہے شجر ہے انسان ہے حیوان ہے، پرندے ہیں چرندے ہیں، حشرات الارض ہے، زمین دے ظاہر تے نظر آون والی ہے، زمین دی تہمہ دے اندر ہے. فرمایا جو کچھ بھی آسمانہ دے اندر ہے یا زمین دے اندر ہے اس کا کلی اور محیط علم کس دے پاس ہے؟ اللہ دے پاس ہے. یہ اس بات والا انداز ہے. اور دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے نفی والا انداز فرمایا سورۃ النمل دے اندر. فرمایا قل، میرے محبوب کائنات آپ فرما دیجئے، لا یعلم، فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کیا چیز نہیں جانتا؟ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات، فرمایا جڑے آسمانہ دے اندر ہیں وہ بھی نہیں جانتے. آسمانہ دے اندر فرشتے، آسمانہ دے اندر عالم ارواح دے اندر اور روحاں جڑی حال اس کائنات نہیں آئیاں. آسمانہ دے اندر حور و غلمان
جڑے جنت دے اندر مکین ہیں، فرمایا آسمانہ والے بھی نہیں جان دے، اور جڑے فوت ہو گئے جنہ دی روحاں اتھے چلی گئیاں، فرمایا وہ بھی نہیں جان دے، بل عرض اور زمین والے بھی نہیں جان دے، زمین والے زندہ انسان، جنات، حیوان، نباتات وغیرہ وغیرہ، فرمایا زمین والے بھی نہیں جان دے۔ اللہ کس چیز نو نہیں جان دے؟ فرمایا الغیبہ، پوشیدہ چیز نو نہیں جان دے۔ اللہ پھر جاندہ کون ہے؟ فرمایا الا اللہ، کون جان دے؟ صرف اللہ ہی جان دے۔ تو پہلی جزء ثابت ہو گئی کہ عالم الغیب اور کائنات دے ذرے ذرے دا علم اصحاب الکہف نو نہیں بلکہ کس نو ہے؟ کیونکہ مشرکین انہوں نے عالم الغیب سمجھ دیا نا، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے تو اس گل دا بھی نہیں پتا کہ اسی اس غار دے اندر کتنی دیر تک ستے رہے۔ پیچھے بیان گزر گیا نا، وہ تھے اٹھے تھے کہہ رہے کہ اسی ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن دا بھی کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا ایک دن شندی گل نہیں ہے، بلکہ کتنے سال ستے رہو؟ 100 سال تک ستے رہو، اور 9 سال اٹھے بھی۔ اللہ نے فرمایا ایک دن دی گل نہیں ہے بلکہ 100 سال تک ستے رہو۔ اللہ اکبر۔ تا غیب آسمانہ دا اور زمینہ دا اس دا علم کلی اور محیط کس دے پاس ہے؟ نہ کسی نبی دے پاس، نہ کسی ولی دے پاس، نہ کسی زندہ دے پاس، نہ کسی مردہ دے پاس۔ تمام چیزاں دا کلی اور محیط علم رکھن والی ذات اللہ دی ہے۔ جدہ تمام چیزاں دا علم رکھن والی ذات اللہ دی ہے، تو پھر عبادت اور پکار دے لائق بھی اصحاب الکہف نہیں بلکہ اللہ دی ذات ہے۔ اب سر بھی، کیا ہی خوب دیکھتے ہیں اللہ، وَأَسْمِعْ بِهِ، اور کیا خوب ہی سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی جز مکمل ہو گئی کہ عالم الغیب صرف اللہ، نہ کہ اصحاب الکہف۔ ما لہم، اور دوسری جز آ رہی الہ اور معبود ہومن دی کہ مختار کل ہونا۔ فرمایا ما لہم، نہیں ہے انہا واسطے من دونہی، اس اللہ دے علاوہ، من ولیجن۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے معنی کیتا ما لہم من ولیجن، نہیں ہے انہا واسطے اللہ تو علاوہ اور کوئی کارساز، کوئی کم بناون والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بناون والا نہیں، کوئی دھیاں تے پتر تے اولاد تے رزق دے خزانے دا مالک نہیں، صرف اور صرف کون؟ اللہ دی ذات ہے۔ کہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ نے معنی کیتا ما لہم من ولیجن، کوئی نہیں ہے انہا واسطے اللہ دے علاوہ مختار، یعنی کائنات دے اندر قبضہ، کنٹرول، اختیار، قبضہ، حکومت صرف اور صرف کس دی ہے؟ اللہ دی ہے۔ ولا یشرکو، اور کوئی شریک نہیں ہے، فی حکم ہی، اللہ دے حکم دے اندر۔ تفسیر خازن والے نے معنی کیتا فی غیب ہی، اللہ دے غیب دے اندر کوئی شریک نہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ دے علاوہ اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنن من کانا، کوئی چیز بھی ہے تو اس دا کلی اور محیط علم رکھن والی ذات کہہ دی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ جدہ مختار کل بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، کائنات دے ذرے ذرے دا اختیار رکھن والی ذات بھی اللہ دی، تو پھر ثابت ہو گیا کہ عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ سمجھو میرے دوستو، قصہ چونکہ مکمل ہو گیا اس جاتے آکے اصحاب الکہف دا، اس سورت کہف دی 26 آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ انہاں 26 آیات تک اللہ تعالیٰ نے پہلے شبہ دا جواب دیتا جڑا اصحاب الکہف دے بارے آئی۔ کیا شبہ ہے؟ خلاصہ بیان کر رہا ہیں پورے اس واقعہ دا کہ اصحاب الکہف جڑے 100 سال تک ستے رہے، فرمایا انہاں دے کول بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصحاب الکہف اتنا عرصہ تک ستے رہے، نہ انہوں نے بھوک لگی، نہ انہوں نے پیاس لگی، نہ انہوں نے دھوپ لگی، تو ستے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا معلوم ہوتا کہ انہاں دے کول کچھ نہ کچھ کیا ہیں؟ اختیار ہیں۔ جب اختیار ہیں تو پھر ظاہری بات ہے عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے بھی کیا ہیں؟ لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ نو بیان کر کے فرمایا اصحاب الکہف نو سماون والے بھی اسی آپ ہاں۔ فرمایا انہاں دی کناں دے تے تھبکیاں دے کے انہاں دے کناں دے تے پردے لگان والے بھی اسی آپ ہاں۔ اسی طرح فرمایا اصحاب الکہف نو سورج دی دھوپ تے تپش نہیں لگدی، فرمایا سورج نو بھی اس دی تپش اور اس دی کرنا نو ہٹاون والے بھی اسی آپ ہاں۔ فرمایا اصحاب الکہف نو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اسی اس جاتے ستے کتنا رہے، اور فرمایا اصحاب الکہف جدہ بیدار ہوئے 100 سال توڑی میں انہوں نے سلائی رکھے، انہوں نے بھوک تے پیاس نہ لگی، لیکن جو ہی اٹھے تا فوراں کیا آکھن لگے؟ جاؤ بھائی کھانا لے کے آؤ۔ فرمایا جیڑا کھانے دا محتاج ہو جائے، جیڑا اتنا محتاج ہوئے کہ جس نو گرمی سردی سورج تپش دھوپ دن رات
اس دا بھی پتہ اور علم نہ ہوئے او عبادت اور پکار دل ہے کس طرح ہو سکتا. فرمایا اصحاب الکاف نو تو اس چیز دا بھی پتہ نہ چلیا کہ اس غار دے اندر کتنی دیر سکتے رہے. فرمایا نہ تے اصحاب الکاف کائنات دے ذرے ذرے دے اختیار رکھ دے ہیں اور نہ ہی کائنات دے ذرے ذرے دے علم رکھ دے ہیں. کائنات دے ذرے ذرے دے علم رکھن والی ذات بھی اللہ دی اور کائنات دے ذرے ذرے دے مختار اور اختیار رکھن والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ دی. لہذا عبادت اور پکار اور نظر و نیاز اور سور و پکار دے لائق بھی صرف اور صرف ذات اللہ دی ہے. اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس جگہ تک اصحاب الکاف دا واقعہ اور پہلے شعبے دا جواب مکمل ہو گیا. اس دے بعد دوسرا واقعہ شروع ہو رہا انشاءاللہ تعالیٰ کل